وقاص لودھی، میرا سوال ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی کٹوا دینا بھی اس ہی آیت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو داڑھی نیچرل دی ہے۔ زیر ناف بال وہ بھی نیچرل ہوتے ہیں؟ نہیں، زیر ناف بال جو ہوتے ہیں وہ بھی تو نیچرل ہوتے ہیں، وہ کون سا ہر آدمی جان بوجھ کے اگاتا ہے؟ یہ اس میں کوئی دم نہیں ہے، بات میں بکواس کی بات ہے، یہ کوئی دم نہیں ہے۔ اب یہ جو آرم پٹس ہیں ان میں بھی تو بال ہوتے ہیں نا، بغل کے بال، یہ بھی نیچرلی ہوتے ہیں، کوئی صابن دھونے سے نہانے دھونے سے تو نہیں لگ جاتے نا بال یہاں پر، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات نیچرل ہوتی تو دین حنیف دین فطرت کا حصہ ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام شروع کیا تو اس وقت جو ہے بغیر داڑھی کے لوگ چلتے رہے، اور اس کے بعد اللہ کا تو حکم بھی نہیں آیا داڑھی رکھنے کو۔ اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوشل آئیڈینٹی کے لیے کہ لوگوں کی پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ یہودیوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے، وہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمایا کہ تم مونچھیں گھٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ اور داڑھی کے معاملے پر بھی یہ جو ہمارے مسلمان علماء ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی گمراہ کن ہے کہ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ ٹکرے ماریں دیوار سے۔ اب یہ جو مشت بھر داڑھی کا جو معاملہ ہے، آپ یقین جانیے مشت بھر داڑھی یہ میکسیمم لینتھ ہے، اور مولویوں نے اس کو منیمم کہا ہے۔ یعنی اگر آپ ان روایتوں کو سنیں جو صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی بڑی تھی، تو ان میں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریش مبارک جو تھی ہم نے ایک مشت سے زیادہ بڑی نہیں دیکھی، جب ایک مشت کی ہو جاتی تو کاٹ دیتے۔ اب اس جملے پر غور کریں، جب ایک مشت کی ہو جاتی تو ایک مشت کی نہیں تھی تبھی تو ہوتی تھی، جب ایک مشت کی ہو جاتی تو پھر ٹرم کرا لیتے تھے۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ منیمم ہے کہ منیمم اتنی ہو۔ اگر منیمم اتنی ہوگی تو 2 ہفتے بعد تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی وہ۔ تو یہ ایک سوشل آئیڈینٹی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، آپ اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لیکن آپ لوگوں نے، مولویوں نے تو ہر ایک چیز میں اتنی شدت پیدا کر دی ہے نا کہ بس اگر وہ یہ کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کافر ہے۔ ایسی بات کہاں ہے؟ جیسے اگر کوئی خاتون ہے، اس کا لباس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا؟ مرضی ہے اس کی۔ اگر کسی خاتون کا لباس درست نہیں ہے تو کیا یہ سب سے بڑا کفر ہو جائے گا؟ لیکن آپ لوگوں کے نزدیک یہ بڑی بے غیرت بے حیا ہے، یہ آپ تو یہی کہتے ہیں نا۔ تو چھوٹی چھوٹی چند چیزوں کو آپ نے لے کے اور ہر بندے نے فتویٰ جاری کرنے کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے۔ اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی بات ہی نہیں سننی، اور جن کی داڑھی ہے اور چور اچکے ہیں دین کو برباد کر رہے ہیں ان کی باتیں سن لیں گے۔ مسلمانوں کے پاس آج تک یہی یعنی ثابت وہ نہیں کر سکے ہیں اپنے آپ کو کہ دین اسلام میں سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہے؟ صرف داڑھی ہے، اور عورتوں کے لیے صرف لباس ہے، دوپٹہ ہے۔ یہ دوپٹہ وغیرہ پہننا یہ تو ہندوستان اور پاکستان کی خواتین کا شعار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب میں خواتین تھیں وہ دوپٹہ کہاں پہنتی تھی؟ دوپٹہ تو نہیں پہنتی تھی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے اتنا بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا ہے
کہ باقی بس آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ یہودی ہے، اس عورت نے دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا تو یہ بغیرت ہے، بے حیا ہے۔ اسی لیے معاشرے میں بے روی پھیل رہی ہے۔ داڑھی رکھنا ایک سوشل آئیڈینٹی ہے مسلمانوں کے لیے، براہ راست ہدایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب آج کے حوالے سے دیکھا جائے، حضور نے یہ بات تو اس دور میں فرمائی جب ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے وہ مکے اور مدینے میں رہتی تھی، اور پھر اس کمیونٹی کے اندر یہودیوں کا جو اطوار تھے زندگی گزارنے کے وہی مسلمانوں کے تھے، بول چال بھی ایک طرح کی، پہناوا بھی ایک ہی طرح کا، سب کچھ ایک طرح کا تھا۔ تو وہاں پر ہی چاہتے تھے کہ لوگوں کی، مسلمانوں کی پہچان ہو، تو پہچان کے لیے تو آدمی وہ چیز کرتا ہے نا جو کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو، تب آپ کی وہ پہچان ہوئی۔ اب ہم یہ کہیں کہ بھائی تنویر جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، تو رنگ تو منصور کا بھی کالا ہے، رنگ میرا بھی کالا ہے، کالے رنگ سے کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا نا۔ اگر ہم باقی سارے گورے ہوں اور ایک بندہ کالا ہو تو پھر آسانی ہو جائے گی، ہاں جی بھائی یہی کالا ہے، اور تو کوئی کالا ہے ہی نہیں، تو یہی تنویر ہوگا۔ تو اس وقت داڑھی کی افادیت اس لیے تھی کہ اور کوئی رکھتا نہیں تھا، یہودی مونچھیں بڑھاتے تھے، داڑھی نہیں بڑھاتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو داڑھی رکھے گا حضور کے فرمان کے بعد وہ مسلمان ہی ہوگا، یہودیوں کو تو ضرورت نہیں داڑھی رکھنے کی۔ لیکن آج کے دور میں کیا داڑھی صرف مسلمانوں تک محدود ہے؟ جن لوگوں کے پاس عقل ہے، اللہ نے فہم و ادراک دیا ہے، دین کی فقہ، دین کی تفہیم سمجھ دی ہے، ان کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور جو کوڑ مغز ہیں، جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنہوں نے دین کو، علم کو، قرآن کو اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کے سامنے آپ لاکھ سر پیٹیں، دیواروں سے ٹکرے ماریں، ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں داڑھی صرف مسلمانوں کے لیے سمبولک تھی، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر اب اگر یہاں یورپ اور امریکہ میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ داڑھی رکھنا ایک فیشن بن گیا ہے، ایک ٹرینڈ ہے۔ یہ مختلف قسم کے جو ہے نا ڈیزائن داڑھیوں کے آ گئے ہیں۔ داڑھی کے بالوں کی نرشمنٹ کے لیے زبردست قسم کی جو ہے وہ لوشنز آ گئے ہیں، آئلز آ گئے ہیں، اور داڑھی کے لیے اچھے ہیئر ڈریسز کھل گئے ہیں۔ یہاں ایڈسکم روڈ کے اوپر ایک ہے ویلے، وہاں میں گیا شیو بنوانے کے لیے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بھئی داڑھیوں کے ڈیزائن کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بندہ خط بنانے کے 85 پاؤنڈ لیتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یار یہ سارے مسلمان ہی ہوں گے یہ جو داڑھیوں کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں، ادھر سے نوک جھونک، ادھر سے نوک جھونک، تو یہ تو ٹرینڈ بن گیا ہے داڑھی جو ہے۔ اچھا، اب داڑھی ٹرینڈ بن گیا، اور حضور کا معنی اور مقصد کیا تھا داڑھی رکھوانے سے؟ کہ آپ کی پہچان ہو۔ اب اس دور میں ہندو کی بھی داڑھی ویسی ہے، سکھ کی بھی داڑھی ویسی ہے، یہودی کی بھی ویسی ہے، اب یہ بتائیے پہچان کیسے ہوگی؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ داڑھی کا جو معاملہ تھا وہ اسی وقت تھا جب تک اس کی ویلیڈیشن معاشرتی طور پر رہی ہے۔ اب اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب پہچان داڑھی رکھنے سے مسلمانوں کی نہیں ہو رہی۔ اب غیر مذاہب والوں نے بھی اسی اسٹائل کی، اسی طرح کی داڑھی رکھنا شروع کر دی ہے۔ حضور کا مقصد تو یہی تھا نا کہ ان کی پہچان ہو جائے یہ داڑھی والے مسلمان ہیں۔ اچھا، اب جس نیت سے حضور نے داڑھی کا فرمان جاری کیا تھا، اب اس نیت کو آج کے دور میں آپ فٹ کر کے دیکھیں تو رزلٹ نکلے گا، تو پھر داڑھی انویلڈ ہو گئی نا یار۔ آپ صرف میری ہاں میں ہم نہ ملائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات تو پھر آپ کہیں بات اس کو۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث کے بھی الفاظ بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو بڑھنے نہیں دیا۔ میکسیمم جو بڑی ہوئی ہے داڑھی حضور کی وہ ایک مشت ہے۔ کیسا اس کو الفاظوں کا ہیر پھیر کیا ہے،
اور کیسا حدیثوں سے کھیلے ہیں مولوی. میں دوبارہ دہراتا ہوں، حضور کی ریش مبارک صحابہ نے کہا ہے ایک مشت سے زیادہ نہیں ہوئی، اور جب ایک مشت سے زیادہ ہوتی تو آپ فوراً کٹوا لیتے. اچھا، دوسری بات، یہ تو ہے حضور کا عمل. کیا ہے یہ؟ آپ مجھے کہیں سے یہ ثابت کر کے بتا دیں کہ حضور نے یہ کہا ہو کہ اتنی بڑی داڑھی رکھو تم بھی. یہ جو ایک مشت کی داڑھی ہے یہ حضور کا عمل ہے. اگر حضور چاہتے کہ اتنی ہی بڑی داڑھی سارے مسلمان رکھیں تو پھر فرماتے کہ دیکھو بھائی اتنی بڑی داڑھی میں نے رکھی ہے، تم بھی اتنی ہی بڑی رکھنا. یہ نہیں کہا. ایک مشت کی داڑھی یہ حضور کا عمل ہے لیکن حکم نہیں ہے. دین بڑا آسان ہے سمجھنا، اور یہ بات پھر ثابت بھی ہوتی ہے. اب یقین جانیں، میں سرکار کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے جتنے بزرگ دیکھے ہیں باطن میں ظاہر میں نے کسی فقیر، کسی ولی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کسی کی داڑھی اتنی بڑی نہیں دیکھی. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مولویوں کو پتہ ہے کہ اصل اسلام کی تبلیغ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، لہذا انہوں نے ان معاملات کو آگے بڑھایا ہے کہ جس کے اوپر یہ لوگوں کا وقت برباد کر سکیں، خوب اس کے اوپر وعظ اور تقریریں کر سکیں. اب یہ قلب کی زندگی کے بارے میں، تزکیہ نفس کے بارے میں کیا وعظ کرتے ہیں؟ تجلیہ روح کے بارے میں کیا وعظ کیا ہے انہوں نے؟ انہی باتوں میں تم لوگوں کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ داڑھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، فلاں جگہ کے بال اتنے ہونے چاہیے، فلاں جگہ کے بال اتنے. اسی میں لگے رہو، نہ تمہارا دھیان کبھی جائے گا کہ شرح صدر ہو، نہ بھی تمہارا دھیان کہیں جائے گا کہ قلب کے اندر کلمہ مبارک نور کی طرح اتر جائے. اس طرف جانے نہیں دیں گے تمہاری توجہ. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. گلا گھونٹا ہوا ہے انہوں نے تمہارا. 2 دن پہلے مجھے ایک خاتون نے کہا کہ تم اتنے ضدی کیوں بنے ہوئے ہو؟ اگر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری داڑھی ہو تو تم داڑھی رکھ لو مشن کی خاطر. تو میں نے اس کو جواب یہ دیا کہ میں دین، روحانیت، طریقت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ کی طرف سے. میں ایسا عمل کیوں اپناؤں جس کی اہمیت نہیں ہے؟ اگر میں نے لوگوں کی وجہ سے رکھ لی داڑھی تو پھر میرے اخلاص پر فرق آ جائے گا. میں تو ہر کام اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تیرے لیے کیوں رکھوں؟ اگر وہ کہدا کہ رکھ تو پھر میں رکھ لیتا نا. اس سے تو باتیں بھی ہوتی ہیں. اس نے نہیں کہا رکھ، تو تیری اوقات کیا ہے جو تو مجھے داڑھی رکھنے کا مشورہ دے گا؟ بھائی میری داڑھی کی وجہ سے میرا ایمان کمزور رہ گیا ہوتا تو وہ کہتا نا کہ داڑھی رکھ لے. بھائی وہ تو بغیر داڑھی کے بھی باتیں کرتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے کہ کسی کے دل کو زندہ کریں، کسی کے نفس کو پاک کریں، قرآن مکنون کا جو ہے لوگوں کو فیض دے سکیں. یہ تو ظاہر ہے پھر اب انہی کاموں میں الجھا کے رکھیں گے تمہیں. وہی تشریح بیان کریں گے جو ان کے بس میں ہے. ان کے بس میں یہی ہے کہ بس داڑھی رکھو. جیسے مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ اے شخص، اگر تو روز منڈاتا ہے اپنی داڑھی تو دائمی گناہ میں ملوث ہے ہر وقت. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا صدقہ جاریہ ہے. ہر وقت رکھی ہوئی ہے، ہر وقت رکھی ہوئی ہے. ابے یہ کیا، یہ کون سی یار تشریح ہے صدقہ جاریہ کی؟ کہلے جی ہر وقت داڑھی رکھی ہوئی ہے. ہر وقت داڑھی تو بہت سے غیر مسلموں نے بھی رکھی ہوئی ہے، ان کا بھی صدقہ جاریہ ہو گیا. نہیں وہ مومن ہونا ضروری ہے. تو پھر مومن ہونا ضروری ہے، بعد میں داڑھی آئے گی نا. داڑھی جو ہے وہ ان کے نزدیک دین کا سب سے بڑا ستون ہے، لہذا فوراً داڑھی رکھی. پھر ایک نے کہا کہ شاید تم داڑھی اس لیے نہیں رکھ رہے ہو کہ تمہارے سفید بال آ گئے ہیں، بڈھے لگو گے.
میں نے کہا بھائی سفید بال جو ہے اگر ان سے مجھے چھپنا ہوتا تو یہ جو آدھی رکھی ہے یہ بھی کٹوا دیتا میں. یہاں سے نظر نہیں آ رہے سفید بال. یہ لوگوں نے مسلمانوں کو الجھایا ہوا ہے، بس الجھایا ہوا ہے کہ اس میں پانی پی لو تو کتنا ثواب ہے. ایک تو ہر کام ثواب اورینٹڈ ہو گیا ہے، ہر کام. غریب کی مدد کرو کتنا ثواب ملے گا، کیلکولیٹر جیب میں رکھتے ہیں مولوی. یار اخلاص کہاں ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ اگر ثواب سمجھ کے نا، تو میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت نہیں ہے. بھوکے کو کھانا کھلاؤ اس کا درد سمجھ کے کہ یار یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی انسان ہے. ثواب ملے نہ ملے بھاڑ میں گیا ثواب. انسانیت زندہ ہونی چاہیے، اور انسانیت زندہ ہے نہیں. ثواب کے چکر میں لوگوں کو اگر کھانا کھلا بھی دیا تو میرے نزدیک جو مجھے توفیق دین کی ملی ہے، جو مجھے فقہ ملی ہے، وہ ریاکاری. صرف ثواب کی خاطر انسانیت کا جذبہ نہ ہو کہ یار یہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو. یہ نہ ہو جیسے علامہ اقبال میں تھا کہ وہ کتیا جو ہے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اور جو ہے بڑی للچائی اور ترسی ہوئی نگاہوں سے علامہ اقبال کو دیکھ رہی ہے. تو آپ شروع میں تو سمجھ نہیں پائے، پھر ان کو لگا کہ یار یہ بھوکی ہے نا، ترس آ گیا. تو انہوں نے وہ اپنا جو پراٹھا تھا وہ کتیا کو کھلا دیا. کیا ثواب کے لیے کھلایا تھا؟ اس کی ترسی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کے ترس آ گیا ان کو. یہ ہے نیکی، یہ نیکی ہے بھائی. کسی پر ترس کھا کے اس کی مدد کرنا یہ انسان ہے، یہ نیکی ہے. یہ اس طرح دین اپناؤ. دین کو یہ نہ بناؤ کہ اس کو 2 روٹیاں دے دی تو 10 نیکیاں ہو گئی میری، اس کو 2 اور دے دی تو 20 نیکیاں ہو گئی. اس میں انسانیت نہیں ہے یار. اس میں دین کی جو ہے روح مردہ ہو جاتی ہے. جو کام جس مقصد کے لیے اللہ نے پھیلایا ہے اسی مقصد کے لیے کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا کہ بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ؟ تاکہ تمہارے اندر انسانیت کا جذبہ بھی پیدا ہو، صرف ثواب کے لیے نہیں ہے یہ. اب جیسے یہ قربانی وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم جانور قربانی کرتے ہو، تمہارے اس قربانی کیے ہوئے جانور کا نہ گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ خون. تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا نیت پہنچتی ہے. اب وہ گاڈ از کلیور، ہی کلز 2 birds with 1 stone. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب قربانی وہی کرے گا نا جس کے پاس مال ہوگا، ہے نا؟ اور اتنا مال ہوگا کہ قربانی کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ قربانی کرنے کے بعد لوگوں کو گوشت کھلا کے خود فاقہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو بہتر تھا نا کہ اس قربانی کے ذریعے جو ضرورت مند لوگ ہیں، بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کھانا بھی مل جائے، اس کی نیت بھی پہنچ جائے. اور اب اگر آپ صرف اس کو ریاکاری کر لیں. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بڑا میں آپ کو باریک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آج یہاں بیٹھ کے آپ 10 لاکھ روپے کا جانور لائیں، قربانی کی نیت نہ کریں، حرام کا پیسہ لائیں، حرام کے پیسوں سے 10 لاکھ روپے کا جانور خریدیں، اس کو ذبح کریں اور صرف ضرورت مندوں میں بانٹ دیں. قسم خدا کی قربانی ہو گئی. بھلے قربانی کا موقع بھی نہ ہو، روز قربانی کریں اگر نیت سچی ہے تو. اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچائیں. یہ نہ دیکھیں یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، دیوبندی ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے، چلے حرام کا ہی صحیح، اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دو. 10 لاکھ روپے کی گائے لے آؤ، روز لے آؤ، روز بقرعید ہوگی تمہاری اللہ کی نظر میں. کیوں کہ نہ تم اپنے لیے ایک بوٹی اس میں سے نکالو، نہ رشتہ داروں کے لیے کاٹو، اور صرف غریبوں کو، ضرورت مندوں کو بانٹ دو. اچھا اس سے بھی اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ اب آپ نے محدود کر دیا اس عمل کو کہ صرف گوشت ہی کھائے ضرورت مند. ہو سکتا ہے کسی کو گوشت کی ضرورت نہ ہو، دوائی کی ضرورت ہو. تو اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے حرام کے لے آئیں آپ،
اور جا کے ضرورت مندوں میں وہ پیسے بانٹ دے، وہ قربانی سے بھی افضل ہو گیا۔ کتنے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، کتنے ضرورت مند ہوں گے، کتنے لوگ چوری چکاری سے بچ جائیں گے۔ ایسے بھی ہزاروں لوگ اس دنیا میں پھرتے ہیں کہ جو چور صرف اس لیے بنتے ہیں کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے نوازے گا کہ جہاں سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ انہی اعمال کی وجہ سے ہر معاشرے میں اللہ نے اس طرح کے کیریکٹر بنائے۔ جیسے یہاں گوروں کے اندر بنایا رابن ہوڈ، وہ کیا کرتا تھا؟ ڈاکو تھا وہ۔ ظاہر ہے ڈاکہ ڈالے گا وہ، غریبوں کے گھر تو کچھ ہوگا نہیں، تو امیروں کے گھر ہی ڈالے گا نا، تو امیروں کو لوٹتا اور غریبوں کو بانٹتا۔ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ پاکستان میں بھی ایک تھا سجاول ڈاکو، وہ بھی امیروں کو لوٹتا اور غریبوں میں بانٹتا۔ چوری کرنا گناہ ہے نا گناہ، لیکن اللہ کی مخلوق جو روٹی کے لیے ترس رہی ہے، ان کا پیٹ پالنا ثواب ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ زیادہ بڑا ہے یا یہ ثواب زیادہ بڑا ہے؟ چوری کر لی امیروں کے گھر، اس کے بعد بھی وہ فاقے کی نوبت نہیں آئی ان کے اوپر۔ اگر اس چوری کر کے یہ غریبوں کا پیٹ نہ پالتا، ہو سکتا ہے کچھ مر جاتے، ہو سکتا ہے کچھ عورتیں اپنی عزت بیچ دیتی پیٹ پالنے کے لیے، ہو سکتا ہے کچھ مرد چور بن جاتے اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو یہ کتنا بڑا یعنی عمل ہے، جو اصل چیز ہے اس طرف نہیں جاتے۔ مولوی پتہ کیا کہیں گے آپ کو؟ مولوی کہیں گے جی مسجد کے چندے میں ڈال دو، اور خدا کا خوف کرو ملاؤ، ان مسجدوں کو بنانے سے زیادہ ان غریبوں کا پیٹ پالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان کا پیٹ نہیں پالا تو انہی میں سے وہ عورتیں جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں وہ طوائفہ بھی بن جائیں گی۔ انہی لوگوں میں سے جو بھوکے مر رہے ہیں چور اور ڈاکو بھی بنیں گے جن کے پیٹ میں روٹی نہیں جا رہی۔ مسجدیں بنانا چھوڑو، غربت دور کرو انسانوں کی۔ مسجدیں دعائیں نہیں دیتی۔ مسجدیں کیوں بناتے لوگ معلوم؟ ان کو یہ لالچ دے دیا مولویوں نے کہ بھائی تم یہاں پر مسجد بناؤ، اللہ جنت میں تمہارا ایک گھر بنا دے گا۔ اور کل اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جی مسجد بناؤ، اس کے اجر میں کچھ ملے گا نہیں، پھر مجھے دکھاؤ کون مسجد بناتا ہے، کتنے لوگ چندہ دیتے ہیں جا کے مسجد میں۔ مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غریبوں کو پیٹ پالو یار۔ معاشرہ بگڑ رہا ہے، دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہو رہی، غریبوں کا پیٹ پالو، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ اور پھر بھائی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دین میں اس وقت کی قوم کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس وقت گوشت وغیرہ کھانا جو ہے نا وہ ڈیلیکیسی تھا۔ ڈیلیکیسی کیوں تھا؟ کیونکہ بھائی اس دور میں جو جانور ہوتا تھا نا، جانوروں کے اوپر پوری کی پوری معیشت ہوتی تھی، پوری اکانومی جانور کے اوپر تھی۔ جیسے اب گدھا ہے، گدھے کو سفر کے لیے استعمال کریں گے، لوڈنگ کے لیے استعمال کریں گے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے گدھا استعمال ہوتا تھا۔ گھوڑا ہے بہترین سواری تھا، اونٹ لمبے سفر کے لیے ریگستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور بکریاں جو تھیں، بکریاں یہ ان کے اوپر اکانومی چلتی تھی، بکریوں کے اوپر یار، دودھ بیچتے تھے بکریوں کو نکال کے۔ تو اب ایسے میں کہ جب یعنی گھوڑے، گدھے اور اونٹ اور بکریاں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا معیشت کو بنانے میں لگی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو کاٹا نہیں جاتا ہوگا نا۔ تو لوگ اس دور میں گوشت کے لیے ترستے تھے، تو قربانی کے لیے اب کیا ہوا کہ بھئی اس نے اتنی بکریاں ہیں، تو بکریاں جو اس نے 10 پالی ہوئی ہیں تو وہ شوقیہ پالی ہوئی ہیں بکری، یہ بزنس ہے اس کا، 10 بکریوں کا دودھ نکال کے بیچ رہا ہے وہ۔ اچھا کل آگے حکم آ گیا کہ قربانی کرو، تو پھر جو ہے وہ واقعی اس کو مومن ہونا پڑے گا کہ یار 10 بکریوں میں سے ایک کی قربانی آج کر دی میں نے، پھر اگلے سال ایک قربانی پھر کریں گے۔ یہ امتحان تھا لوگوں کا۔ تو اس وقت تو گوشت تھا نہیں نا لوگوں کے پاس، گوشت کھانا اس وقت تو عیاشی تھا۔ عیاشی کیوں تھا؟ ان کے اوپر جو ہے معیشت کا دار و مدار تھا، جانوروں کے اوپر۔
معیشت کا دار و مدار ان جانور. اچھا اب کیا صورت حال ہے؟ ابھی بھی معیشت کا دار و مدار جانوروں پر ہی ہے، لیکن 2 ٹانگیں کم ہو گئی ہیں. اب بھی معیشت کا دار و مدار جانوروں پر ہی، اور ایسے جانوروں پر ہیں جن کی قربانی بھی نہیں لیتا اللہ. تو آج کے دور میں میرے بھائی یہ قربانی وغیرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا اور موڈیفائی کر دو. پتہ نہیں کیوں مجھے یہ کہنے کو دل کر رہا ہے کہ ایک آدمی پاکستان میں 10 لاکھ روپے کی گائے لا کے تو وہ بانٹ کے لوگوں کو کھلا دے گا، لیکن 10 لاکھ روپے کسی غریب کو دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہے. 10 لاکھ روپے کی گائے لائے گا وہ، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہار سنگار کرے گا، اس کو بادام کھلائے گا، اور پھر پورے محلے میں پھرائے گا، بتیاں لگائے گا، ٹینٹ لگائے گا، تمبو لگائے گا. آتے جاتے ہوئے لوگ دیکھ کے جائیں گے، ارے واہ جی واہ کیا بات ہے بھائی، کتنے کے لیے؟ 10 لاکھ کے لیے. لائے گا 10 کی، بتائے گا 15 کی. اس میں ریاکاری کا عنصر شامل. لیکن اگر تم ان جانوروں کو قربان کرنا چھوڑ دو، آج کے دور میں تو یار لوگ سبھی کھا پی رہے ہیں نا، کون سا بندہ ایسا جس کو گوشت نہیں ملتا ہے؟ تو تھوڑے سے تم بھی ماڈرن ہو جاؤ یار. اللہ تعالیٰ تک تو گوشت پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو آپ زبردستی بھیج دو گے. نیت پہنچ رہی ہے نا، تو نیت آپ کی غریبوں کو مدد کرنے کی ہے. تو 10 لاکھ روپے کا جانور خریدنے کے بجائے کوئی ایسی فیملی دیکھ لو جس کے اندر 2-4 جوان لڑکیاں ہوں، جن کے باپ کی کمر کبڑی ہو چکی ہو، جو ان کے لیے جہیز بنا کے دینے کے قابل نہ ہو. اس کی مدد کر دو کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر لو. اور میں جانوں اور تم جانے اور اللہ جانے، زبان پر نہیں لانا کس نے دی ہے. کیا اس سے بہتر کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. Bringing light, love, and peace in your life.